اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید ہم اتنے مصروف ہو چکے کہ ہمیں خود سے ملنے کی بھی فرصت نہیں، تو تلاش جو باقی ہے اپنے من کی وہ نہ ہو سکی، تو دنیا میں آنے کا مقصد محض دنیاوی ہی رہ گیا۔ بس جانوروں کی طرح آئے، کھایا پیا، سانسیں پوری کیں، دن رات اسی غم کو غم جانا کہ روزگار یا غم جانا، اور نہ رہا کوئی مردہ دلوں کا فسانہ۔ کچھ دنوں سے بات اور تھی، حالات اور رخ تھے، خاموشی طاری تھی، وقت زیبا نہ تھا، کیفیات پانے میں کھوئی ہوئی تھے، دریا کی موجیں سب سوئی ہوئی تھیں کہ جکاجک لہروں نے زور پکڑا اور وجود کے خیالوں میں جکڑا۔ یہ قبض و بسط کا عالم، تھمی ہوئی نفس پھر رفتار پہ آئی، ان خاموش دنوں کے مشاہدوں میں کچھ پایا کچھ سہا، لطیف سے لطیف تر کیفیات نے کہا لے چل مجھے وہیں جہاں سے تو مجھے لایا۔ ابھی سما اور باقی تھا کہ سمت پھر مڑی اسی مقام پہ، اور آج پھر سے ایک سوال ہوا کہ پہچان اپنی کرنے کا کیا ہے طریقہ؟ کچھ بتاؤ ایسا کہ سیکھ لوں یہ سلیقہ۔ تو بہن بھائیو، جواب جو دل میں تھا، جواب جو عمل میں تھا، اور عمل جو آج بھی عمل میں ہے، جس نے مجھے جو دکھایا وہی سب میں نے اسے بتایا، اور میں نہیں جانتی کہ جو کیفیات میری تھیں جس نے مجھے وہاں تک پہنچایا، کیا پتہ وہ اس کے کام بھی آئیں یا نہ آئیں، کیا پتہ اس کا یقین اتنا ہو یا مجھ سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو میں نے ایک کامن سا راستہ بتلایا، اسے آسان دھیمے لفظوں میں سمجھایا۔ بات میں وہی بیان کروں گی جو مجھ پہ گزری، جس کی میں خود گواہ ہوں اپنے رب پاک کے بعد، کیونکہ مجھے مشاہدے کسی اور کے بھاتے نہیں، مجھے نقل کے اطوار اپنانے آتے نہیں۔ تو اپنی پہچان کیسے ہو؟ کتنی ہی بار اس بات پہ بات ہوئی، آج پھر سے بات کرتی ہوں۔ نہ اس میں کوئی پیچیدگی ہے، نہ اس میں کوئی مشکل فلسفہ، جس کو ہو درکار پہچان اپنی شناخت کی، جس کو سمجھنا ہو یہ گردش دن رات کی، تو بس وہ جان لے اپنی خود کی ذات کو۔ جو اب تک نہیں جان سکا وہ ملا ہی نہیں آج تک خود کو، بات لگے بچگانا ہے مگر اسی میں تیری پہچان کا آشیانہ ہے۔ تو مل اپنے آپ سے جس طرح ملتا ہے باہر کے اجسام سے، اپنے جسم پہ نظر رکھ، اپنے کرم کی قدر کر۔ اب سنو کانٹے کی بات، رب پاک فرماتے ہیں کہ کوئی شے نہیں مجھ جیسی اس پوری کائنات میں، تو جو نظر آ رہا ہے آنکھوں کے سامنے یا آنکھیں بند کر کے جو بھی شکل ابھرتی ہے یا جو بھی تصور بن گیا، وہ رب نہیں، وہ تو بھی نہیں۔ جب تک تو کسی بھی شے، کسی بھی انسان، کسی بھی خواہش کی سوچ میں ہے تو خود سے دور ہے۔ انسان ایک وقت میں یا اپنے میں رہ سکتا ہے یا دوجے یعنی کسی غیر کی سوچ میں۔ وہ انسان، وہ فلاں جگہ، وہ شے۔ اردو گرامر میں اسم جسے کہتے ہیں نام، چیز، جگہ، اور انگلش میں جسے کہتے ہیں ناؤن، نیم، پلیس، تھنگ، یہ ہے خلاصہ سوچ کے آمد و رفت کا، کائنات کے اشیاء کا۔ مشاہدہ ان چیزوں سے شروع ہوتا ہے، انسان، چیز یا جگہ، اور پھر یہ سوچیں پھیلتی جاتی ہیں، خواہشات بنتی جاتی ہیں، انسان ان میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اپنی سوچ کی مدد سے اتنا ہی دور ہوتا جاتا ہے اپنے آپ سے۔ ایک شے کا خیال آیا
تو سوچ آپ کی اس شے میں بدل گئی۔ کسی انسان کا خیال آیا تو سوچ اس انسان کی ذات میں کھو گئی۔ رب ایک، اس کو جب بھی پانا ہو تو سوچ ایک رکھنی ہوگی، اور سوچ جب ایک ہوگی تو وہ تیری ہوگی۔ اس سوچ میں تو اپنا ہوگا، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ یہاں تک بات سمجھ آ جائے تو اب مشق کرنا جو خود کو پہچان سکو۔ بات بہت آسان ہے، بہت معصوم ہے، بہت بچگانہ لگے گی، مگر انسان کا شروع معصومیت سے ہے۔ اس مقام سے شروع کرنا ہوگا، یہ مراقبہ پہچان، اور یہ چلتا رہتا ہے زندگی ساری۔ پہچان جاری رہتی ہے، پہچان ہوتی رہتی ہے۔ یہ تب رکتی ہے جب سوچ کسی دوسرے اسم میں، تجھے ناؤن میں، یعنی نیم پلیس تھنگ پہ جا رکے، وہاں تم اپنے نہیں ہوتے۔ تو سیدھا سا آسان سا مرحلہ ہے، اسے مشغلہ سمجھ کر اپنا لینا، مشاہدہ کرنا۔ دن اور رات کے اوقات میں نے اپنی ذاتی زندگی میں اس مشاہدے کو شروع نہیں کیا تھا، کسی کتاب کو نہیں پڑھا تھا یا کسی سے سن کر نہیں اپنایا تھا۔ مجھ پہ ایک کیفیت طاری ہوئی بنا کسی مراقبے کے۔ عمر 11 سے 13 سال کے دوران ان کیفیات میں دن اور رات گزرتے گئے۔ یہ کیفیات بنا سمجھے بنا سوچے ساتھ میرے چلتے رہے۔ تنہائی میں میلے لگ گئے، باہر سب ویران ہے، حقیقت میری ذات ہے، اور یہ میری ذات اس حق حقیقت معبود الہی تک پہنچاتی ہے، تب اپنی حقیقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم دوجے انسانوں سے ملتے ہوں، اس طرح کسی دن اپنے آپ سے ملو۔ تو مجھ پہ یہ کیفیت طاری ہوئی، میں خود کو جاننے لگی، خود سے باتیں کرنے لگی۔ میں جب تک کیفیت سے باہر تھی میں سپنا تھی، سپنا خان، اور جب اس کیفیت میں داخل ہوئی دن گزرنے لگے۔ پھر جب خود سے باتیں کرنے کا سلسلہ مسلسل ہوا تو آواز آنے لگی کسی اور کی۔ سوال میرے ہوتے، آواز میری ہوتی، پر آواز کسی اور کی آنے لگی، جس نے سپنا خان سے درویش مجذوب کہنا شروع کیا۔ دو دماغ کام کر رہے تھے، دو یادداشت کام کر رہی تھیں، دونوں میرے اندر تھیں، مگر صاف نظر آنے لگا کہ یہ میرے سے مختلف ہے، کوئی اور ہے جو بول رہا ہے۔ میری کیفیت کا یہ حال ہوا کہ لوگوں نے، ملنے جلنے والوں نے مجھے پاگل کہنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میری جو باتیں من میں چلتی تھیں وہ اب زبان پہ جاری ہونے لگیں۔ خود کو قابو کرنے کی، کنٹرول کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ سوال لوگ کرتے جس کا جواب سپنا خان نہیں جانتی تھی، مگر درویش مجذوب بتا دیتی تھی۔ اپنی پہچان میں یاد رکھنا، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب دنیا تمہیں پاگل کہتی ہے۔ جب تم خلوص سے اپنی پہچان کرو گے اور جب دنیا کے سیانے تمہیں پاگل بلائیں گے تو سمجھ جانا منزل پہ ہو۔ کیوں منزل پہ ہو؟ کیونکہ حق کی راہ میں، مشاہدوں کی سیر میں، جب وہ باتیں تم سے سرزد ہونے لگیں جو دنیا دار کی سمجھ میں نہ آئیں تو وہ انسان کو پاگل کہا جاتا ہے، کیونکہ دنیا جسم کے کام دیکھتی ہے، روح کے کام دیکھنے کے لیے روح والوں کی آنکھیں چاہیے۔ پاگل کا خطاب اس راہ میں انعام ہے، اے لوگو، اے بہن بھائیو، پاگل کا خطاب اس راہ میں اعزاز ہے۔ یہ وہ خطاب ہے، یہ وہ حق کی راہ کا خطاب ہے جس کو بولنے پہ، حق بولنے پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا داروں کی طرف سے مجنوں کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ تو تم اور میں اس پاگل کے خطاب میں کیوں نہ اترائیں؟ یہ تو بن کوشش سنت ادا ہوئی، ایک نقش قدم پہ توفیق عطا ہوئی۔ جسے حق نے کوئی راز دکھائے وہ دنیا داروں کے لیے پاگل کہلایا۔ کہو پھر جتنا کہنا ہے کہو، یہ ایک ایک قدم پہ پاگل، ایک ایک قدم بلند ہوتا ہے۔ تو سنو،
آج پاگل کی بات، خود کو پہچاننا ہے پھر سے تو خود سے ملو۔ ملنا کیسے ہے؟ کہیں کسی وقت بیٹھ جاؤ، ساکت ہو جاؤ، تنہائی میں ہو یا شور شرابے میں، میلے میں ہو یا کسی ویرانے میں، خود سے ایسے ملنا جیسے آج ایک اجنبی سے ملنے لگے ہو۔ خود سے پوچھنا کیا حال ہے تمہارا، پھر خاموش ہو جانا۔ کچھ دیر بعد پھر سے خود کو پوچھنا آپ کیا کام کرتے ہو، کہاں سے آئے ہو۔ کوئی جواب ملے یا نہ ملے، پھر خود سے پوچھنا کہ آپ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے۔ پھر جو دل کہے وہ اٹھ کر لانا، جیسے کسی اجنبی اس کو مہمان بنا لیا جائے، اس کو کھلانا، یہ سوچ کر کہ تم نہیں کھا رہے، کوئی اور کھا رہا ہے۔ خود کو پھر پوچھنا کہ اور کھانا کھائیں گے آپ؟ جو دل جواب دے کہ ہاں یا نہ تو ویسا ہی کرنا۔ پھر تمہارے پاس جو چیزیں موجود ہوں وہ خود کو دکھانا، بتانا کہ یہ میں نے فلاں جگہ سے خریدی، کیا تمہیں پسند ہے؟ بس اس طرح سے کوئی دن اپنے ساتھ گزار کے دیکھو، تمہیں اس کھیل میں، اس بچگانہ مشق میں اپنا آپ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر کسی دن اچانک ہی جیسے جیسے تم میں اپنی ذات کے ساتھ جتنی مخلصی آنا شروع ہوئی، جتنی دوستی ہوئی، تم قریب سے قریب تر ہوتے جاؤ گے، اور پھر دوسری طرف کی آواز سنائی دینے لگے گی۔ یہ میری ذات کا الحمدللہ ذاتی مشاہدہ ہے، اور اب روزمرہ زندگی میں اس کے ساتھ گزر رہی ہے۔ مجھے لوگوں نے شروع میں پاگل کہا جب دیکھا کہ میں کچن میں کھانا بناتی ہوں، ان کی نظر میں تنہا ہوتی ہوں مگر میں بات کر رہی ہوتی ہوں اپنے آپ سے۔ یہ ان کو لگتا ہے کہ اپنے آپ سے بات ہے، مگر میں جانتی ہوں یہ بات کس سے ہے، کون بلاتا ہے میرے اندر، اور کون بول رہا ہے میرے اندر۔ میں پوچھتی ہوں ایک چھوٹی سے چھوٹی بات اپنے رب پاک سے کہ اللہ پاک بتائیے اب نمک کتنا ڈالوں ہنڈیا میں، تو آواز آتی ہے کہ اتنا۔ پھر میں کہتی ہوں اللہ پاک زیادہ نہ ہو جائے، تو آواز آتی ہے نہیں ٹھیک ہے۔ پھر ہم ہنستے ہیں، اور پتہ ہے یہ کیفیت کیسے بن گئی؟ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک دل پہ چھا گئی۔ میرے اس بچپن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کان میں پڑی، تم اپنے رب پاک سے سب مانگا کرو، یہاں تک کہ ایک جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو رب سے کہنا۔ اب آپ بتائیے بہن بھائیو، یہ رب سے کہنا کیا ہوتا ہے، رب سے بات کرنا کیا ہوتا ہے، اور رب بات کا جواب دیتے ہیں۔ پاگلوں کو جواب ملتا ہے، خود سے ملو، خود سے ملو، رب مل جائے گا۔ تم خود کو مل جاؤ گے تو رب مل جائے گا۔ پھر دہرا دوں، انسان ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہتا ہے، ایک ہی جگہ رہ سکتا ہے، یا اپنے آپ میں یا کسی غیر کی سوچ میں۔ اپنے آپ کے سوا سب غیر ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ غیر ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ تو ہے۔ اس کو دیکھ، اس کے قریب جا، اس کو مل، کیونکہ نظر آنا اور نظر نہ آنا دونوں ہی کیفیات ہیں، اور ان کیفیات میں تخلیقات ہیں، اور تخلیق مخلوق ہے، اور مخلوق کوئی نہیں رب جیسی۔ اب رب کدھر ہے تو سنو اور محسوس کرو، ابھی کرو یا کبھی کرو، تم جہاں بیٹھے ہو یا لیٹے ہو یا کھڑے ہو، تم اور تمہارے درمیان فاصلہ تو ہوگا کسی نہ کسی شے کا۔ کسی کے سامنے کوئی دیوار ہوگی، کسی کے سامنے کوئی دروازہ ہوگا، کسی کے سامنے کوئی چیز ہوگی۔ اب اس ہوگی یا ہوگا کسی شے کا ہونا، تمہارے اور اس شے کے درمیان کوئی فاصلہ ہونا۔ مثال کے طور پہ تم بیٹھے ہوئے ہو اس وقت، سامنے 10 فٹ پہ ایک دیوار ہے، اور دیوار اور تم میں درمیان فاصلہ ہے۔ تمہیں نظر آ رہی ہے دیوار، تمہاری نظر کی لہر دیوار پہ پڑ رہی ہے، اور اس 10 فٹ کے درمیان کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو جو نظر نہیں آ رہا، جو خلا ہے 10 فٹ کا، وہی تو سب کچھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہرا کر اس خلا کو پکڑو،
وہ جو نہیں پکڑ میں آ رہا وہی تو ہے تمہارے جسم سے لے کر روح تک کا فاصلہ، ازل سے ابد تک کا۔ اس فاصلے کے اندر تمہارا من ہے، آنکھ ہے، نظر ہے، نگاہ ہے، خواہش ہے۔ کہتے ہیں کہ خواہشوں سے من خالی خدا کا گھر ہے، تو نظر جو باہر دیکھ رہی ہے اس میں اور کسی بھی نظر آنے والی شے کے درمیان جو خلا ہے وہی سب ہے۔ آگے بھی رب ہے، پیچھے بھی رب ہے، اول بھی رب ہے، آخر بھی رب ہے، تو درمیان میں کھڑا ہے۔ تو رب کعبہ کے گھر کا طواف اس کے گرد ہوتا ہے، خلا میں گھومتے جا رہے ہیں وہ مست عبادت گزار جو رب کی یاد میں لہرا رہے ہوتے ہیں، مست ہوتے ہیں، وہ خلا میں کھوئے ہوتے ہیں۔ دکھنے والوں کو ایک شخص گھومتا جھومتا نظر آتا ہے فقط، مگر وہ شخص حالات وجدانی میں، نظارہ یزدانی میں کھویا ہوتا ہے، وہ حاصل ہوتا ہے تو خلا میں ہوتا ہے۔ دل خالی خلا، نظر خالی خلا، فاصلے درمیانی خلا، اور آنے جانے جو سانس میں جوڑ کے بعد توڑ اس دوران میں خلا، درمیان میں جو خلا وہ خلا۔ کائنات گھوم رہی ہے، جھوم رہی ہے، خلا کے اندر بھی باہر بھی، ہاتھوں کو لہرا کے کو لہرا اور اس خلا میں گھوم، اپنے ساتھ کو لے کر، اپنی پہچان کے اس اجنبی کو لے کر، کہنا اسے آؤ سیر کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، ایک سفر کرتے ہیں۔ سوچ اپنی پہ ہو جائے گی، ایک ہو جائے گی، پھر خلا میں جھومو گے، خلا ساتھ جھومے گی، فضا ساتھ جھومے گی، ہے کوئی ساتھ تلاش تو وہ بھی ساتھ گھومے گی۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، فی امان اللہ۔